سر پہلی بار آپ کے بارے میں جس تبلیغی جماعت والوں نے آپ کو قرآن کے بارے میں بتایا تھا یا یہ حدیثوں کے بارے میں بتایا، تب آپ اتنی جلدی کنورٹ کیوں ہو گئے تھے، یا پھر ان کے بہکاوے میں کیوں آ گئے تھے؟ نہیں میں کنورٹ کہاں ہوا، میں تو پیدائشی مسلمان تھا نا. مطلب بہکاوے میں آ گئے تھے میرے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان تھے، میں اس کے بعد مسلم فیملی میں پیدا ہوا، پیدائشی مسلمان تھا. اور دیکھو ہر ایک پیدائشی مسلمان کو یہ تو یقین ہوتا ہے کہ اس کا خدا اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں. اب یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آدمی کو اس طریقے سے برین واش کرتے ہیں، وہی سب چیزیں بتا کر کے دین کی مذہب کی، جو میں نے آپ کو بھی بتایا، جنت جہنم، جنت کا لالچ، جہنم کا ڈر، سزا، حساب کتاب، آخرت، قیامت، یہ سب بتا کر کے. تو اور جو نئی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو 72 حوروں کے خوبصورت حوروں کے قصے سنا کر کے جو ہے نا ان کے برین کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اس طریقے سے برین واش کرتے ہیں. سو میں بھی ان میں سے ایک تھا جو اس ٹائم برین واش ہوا، لیکن میں اتنا زیادہ جو ہے لیول پہ گیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں دوسروں کو کنورٹ کروں گا. اس کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا. اب میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے قرآن کو اپنی زبان میں، جس زبان کو میں سمجھتا تھا، اس ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن کو پڑھ لیا. اور میں نے ان کتابوں کو بھی پڑھا، احادیثوں کی، جن کتابوں کو اور قرآن کو پڑھنے کی اجازت ایک عام مسلمان کو نہیں ہوتی تبلیغی جماعت میں. اگر آپ تبلیغی جماعت میں جاؤ گے، مطلب کوئی بچہ جائے گا، کوئی لڑکا جائے گا، نوجوان جائے گا اسٹارٹ میں، تو اس کو ہمیشہ یہ بولا جائے گا کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، نہ آپ نے حدیثیں پڑھنی ہے، نہ بیان کرنی ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ نے تو صرف فضائل بیان کرنے ہیں. بھائی نماز پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، نماز چھوڑنے پہ کیا سزا ہے، روزہ رکھنے پہ کیا انعام ہے، حج کرنے کا کیا ثواب ہے، ہمارے صحابہ نے دین کے لیے کیسی قربانی کری، دین کو کیسے کیسے پھیلایا. یہ سب چیزوں تک محدود رکھا جاتا ہے. اس سے ڈیپتھ میں آگے جانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. بٹ میں ایک ایسا انسان جس کا کہہ سکتے ہیں بے لگام گھوڑا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹلیکچوئل پرسن جو ہر ایک چیز کو جان کر کے سمجھ کر کے تب ماننا چاہتا ہے، کسی کے کہنے سے بڑھ سے نہیں. تو یہ کیوریسٹی، حالانکہ انٹینشن وہی تھا کہ جان کر کے دوسروں کو کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ تب تک تو یہی لگ رہا تھا کہ جو بتا رہا ہے مولوی، جو بتا رہا ہے ہمارا امیر، وہ صحیح بتا رہا ہے، یہی مذہب ہے. یہ تو کتابوں کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. جیسے کہ بیان کرتے ہوئے امیر جو ہے وہ کتابیں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اب وہ باندی کہہ کر کے آگے بڑھ گیا. اب ہمیں باندی سے سوال کیا کہ بھئی باندی کیا ہوتی ہے، تو اشارہ میں بتایا گھر کی نوکرانی ہوتی ہے نا، کام دھندا کرنے والی، وہ ہوتی ہے. اب وہی مان لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، گھر میں نوکرانی ہوا کرتی ہیں، کام کرنے والی ہوا کرتی ہیں، ان کو باندی کہتے ہیں. لیکن یہ تو جب کتاب پڑھی تب پتا چلا کہ باندی نوکرانی نہیں ہے، باندی تو سلیو ہیں، غلام ہیں، جن کے ساتھ آپ کو قرآن اور حدیث اور اسلام بغیر شادی کیے ان کے ساتھ انٹرکورس ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے. یہ سن کر کے دماغ سن رہ گیا پڑھ کر کے یہ سب کیا ہے. پھر سوال تو کھڑے ہوں گے، آپ نے تو ہم کو نوکرانی بتایا، یہ تو ان کو مال غنیمت میں لوٹ کر کے لا رہے ہیں جنگ کر کے کافروں سے، کافروں کی ماں بہن بیٹیوں کو سلیب بنا کر کے لا رہے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، اور تو اور ان کو بازار میں بیچ بھی رہے ہیں. خود حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے بازار میں بنو قریظہ کے قیدیوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو، مہیلاؤں کو، بچوں کو بیچ رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ تو اتنے رحمت للعالمین، اتنے پیارے شخص ہیں، ایسی خوبصورت جو ہے ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی برائی ان کے اندر موجود نہیں، اتنے پاک، اتنے اچھے، اتنے پیارے. مہیلاؤں کو بغیر شادی کے ان کے ساتھ زور زبر سے یہ رشتہ قائم کرنا، ان کو اپنے ساتھیوں میں کسی سامان کی طرح بانٹنا، ان کو بازار میں لے جا کر کے بیچ دینا، یہ تو ہمارے سماج میں، ہماری دنیا میں بہت بری چیز مانی جاتی ہے نا. لیکن ایک اسوۃ الحسنہ، بہترین اخلاق والا انسان جس سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اس کام کو کرے گا، سوال نہیں کھڑے ہوں گے، لوگ سوال نہیں پوچھیں گے. تو بھائی میرے ذہن میں بھی سوال ہے، میں نے بھی جا کے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے جواب نہیں دیا گیا. مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہیں ہے، مجھے کہا گیا تم ان چکروں میں مت پڑھو، تم صرف اپنی نماز پڑھو. مطلب جو پڑھانے والے ہیں انہیں سب پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے جھوٹ پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ اس پہ دھرم پہ چلتے رہیں کیول. ایگزیکٹلی ان کو سب پتا ہے،
اور سب پتا ہونے کے بعد بھی جو ریئلٹی ہے وہ چھپا کر کے صرف سوگر کوٹ چیزیں بتائی جاتی ہیں. وہی جو میں نے آپ کو بتائی, ہمیں بھی بتائی گئی, سارے تبلیغی جماعت والوں کو بتائی جاتی ہے. اور یہ انکٹاپ ڈالنا, یہ میں تمام ان سارے بچوں کو اور ان سارے لڑکوں کو اور ان سارے لوگوں کو میں یہ کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں آپ میری بات کو ریلیٹ کر پاؤ گے, سن پاؤ گے, سمجھ پاؤ گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں آپ نے بھی فیس کی ہیں اگر آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہو. آپ کو کسی ملا کی, کسی امیر کی, کسی مفتی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی ملا, کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اپنے قرآن کو اپنے زبان میں, اپنے ترجمے میں پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. دوسری بات, اپنی حدیثوں کا مطالعہ خود کرو. اور اگر کوئی مولوی تم کو یہ کہے کہ تم اس کو مت پڑھو, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو اس سے یہ پوچھ لو کہ جب تو گمراہ نہیں ہوا تو میں کیسے گمراہ ہو جاؤں گا. صحیح بات ہے. تو یہ کلیئر سوال پوچھنا چاہیے. اور یہ جو باندی کے نام پر یہ نوکرانی بتا رہے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے, ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ باندی نوکرانی ہے کہ غلام لونڈیاں ہیں. یہ بات ہر ایک آدمی کو پتا ہونی چاہیے, جو کہ یہ نہیں بتا رہے ہیں. اب وہ نہیں بتا رہے ہیں, اور میں نے اپنی زندگی کے 18 سے 20 سال اس پہ خرچ کر کے یہ سارا علم حاصل کیا. یہ تمام چیزیں, تمام سچائیاں میں نے قرآن حدیث کو پڑھ پڑھ کر کے نکالی باہر. تو اب کیا یہ میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں لوگوں کو بتاؤں؟ اوبیسلی بنتی ہے. اتنا جو گمراہ کیا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو واپس لانا, واپس کسی اور دھرم میں جوڑنا, یا پھر کسی بھی دھرم میں نہ جوڑنا لیکن ایٹ لیسٹ سچائی تو بتانا, سچائی بتانا, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. تو یہی کام میں کر رہا ہوں. اور جب یہ کام ہم کرتے ہیں تو ملا مولوی کیا کہتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ تم کو گمراہ کر رہے ہیں. ارے ہم ریئلٹی بتا رہے ہیں, حدیث سے بتا رہے ہیں, قرآن سے بتا رہے ہیں, ریفرنس کے ساتھ بتا رہے ہیں. تم بنا وجہ کے خطبہ کرتے ہو بغیر ریفرنس کے, تم لوگوں کو گمراہ کرو, تم لوگوں کو سچائی نہیں بتا رہے. جب ہم بتا رہے ہیں تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا نا, بس اپنے گھر بیٹھو, کیوں اسلام کے خلاف بول رہے ہو؟ اسلام کے خلاف نہیں بول رہے ہیں, اسلام کی وہ سچائی لوگوں کو بتا رہے ہیں جو تم نہیں بتاتے, کیونکہ تمہارا بزنس ہے وہ. اب اگر ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نہ تو رسول اللہ ایک ایسی شخصیت ہے جیسے یہ ملا بتا رہا ہے, نہ وہ رحمت للعالمین ہے, وہ تو جنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں, وہ لونڈیا بھی بناتے ہیں, مارکیٹ میں بیچتے بھی ہیں, ملٹیپل میرجز بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ملٹیپل میرج کرنے کے بعد اپنی غلام لونڈی ماریا القبطیہ کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں, اس سے ایک لڑکا بھی پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے. یہ سب چیزیں اگر یہ لوگوں کو بتائیں گے تو کیا کوئی بھی رسول اللہ کو ایک اچھا انسان مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. بہترین رول ماڈل مانے گا؟ نہیں مانے گا. تو انہوں نے جو کہا ہے پھر لوگ وہ بھی نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں کی امداد کرو, عالموں کی عزت کرو, دین کو پھیلاؤ, دین کے لیے اپنا جان مال خرچ کرو, اللہ کو قرض حسنہ دو. کون سا قرض؟ جس کے بدلے میں اللہ تم کو آخرت میں جو ہے اس کا بدلہ دے گا. تو تم اپنا مال خرچ کرو دین کے لیے. تو ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے ملا مدرسے میں چندہ بھی لیتا ہے, زکوٰۃ بھی لیتا ہے, اور صدقہ بھی لیتا ہے, چر میں قربانی بھی لیتا ہے, خیرات بھی لیتا ہے, مدرسوں کی تعمیر کے لیے امداد بھی لیتا ہے, مسجدوں کے بھی لیے لیتا ہے, جلسوں کے لیے بھی لیتے ہیں, اجلاس کے لیے بھی لیتے ہیں, اجتماعوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں اتنا توشہ اور اتنا سامان لے کر کے چلو جتنا ایک مسافر کا ہوتا ہے اس زندگی میں, کیونکہ یہ زندگی چند دنوں کی, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. خود BMW میں گھومتے ہیں, آئی فون چلاتے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, بڑھیا مزے سے عیاشیاں کرتے ہیں, 4 بیویاں رکھتے ہیں, اس کے بعد اور جگہ جو ہے الٹے سیدھے حرکت کرتے ہیں. اور تو اور مدرسے میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں, مسلمان سماج, اسلام سماج کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سچائی پتہ ہے. میری بات کو اگر سامنے سے کوئی آ کر کے کہنا ہی غلط بول رہا ہے تو دل اس کا گواہی دے گا کہ وہ صحیح بول رہا ہے. اس کے بعد مدرسے میں پڑھنے والے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں, لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ یہ مولوی, یہ مفتی, یہ مدرسہ چھاپ ان کے ساتھ مدرسے میں گندے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, ان کو مولسٹ کرتے ہیں.